بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ مکہ میں ابو سفیان بہت بے چین تھا، آج کچھ ہونے والا ہے، وہ بڑبڑایا۔ اس کی نظر آسمان کی طرف بار بار اٹھ رہی تھی۔ اس کی بیوی ہندا، جس نے حضرت امیر حمزہ کا کلیجہ چبایا تھا، اس کی پریشانی دیکھ کر اس کے پاس آ گئی تھی۔ کیا بات ہے، کیوں پریشان ہو؟ ابو سفیان چونکا۔ کچھ نہیں، طبیعت گھبرا رہی ہے، میں ذرا گھوم کر آتا ہوں۔ وہ یہ کہہ کر گھر کے بیرونی دروازے سے باہر نکل گیا۔ مکہ کی گلیوں میں سے گھومتے گھومتے وہ اس کی حد تک پہنچ گیا تھا۔ اچانک اس کی نظر شہر سے باہر ایک وسیع میدان پر پڑی۔ ہزاروں مشلیں روشن تھی، لوگوں کی چہل پہل ان کی روشنی میں نظر آ رہی تھی، اور بن بناہٹ کی آواز تھی، جیسے سینکڑوں لوگ دھیمی آواز میں کچھ پڑھ رہے ہوں۔ اس کا دل دھک سے رہ گیا تھا۔ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ قریب جا کر دیکھے گا کہ یہ کون لوگ ہیں۔ اتنا تو وہ سمجھ ہی چکا تھا کہ مکہ کے لوگ تو غافلوں کی نیند سو رہے ہیں، اور یہ لشکر یقیناً مکہ پر چڑھائی کے لیے ہی آیا ہے۔ وہ جاننا چاہتا تھا کہ یہ کون ہے۔ وہ آہستہ آہستہ اوٹ لیتا اس لشکر کے کافی قریب پہنچ چکا تھا۔ کچھ لوگوں کو اس نے پہچان لیا تھا کہ یہ اپنے ہی لوگ تھے جو مسلمان ہو چکے تھے اور مدینہ ہجرت کر چکے تھے۔ اس کا دل ڈوب رہا تھا۔ وہ سمجھ گیا تھا کہ یہ لشکر مسلمانوں کا ہے، اور یقیناً محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے جانثاروں کے ساتھ مکہ آ پہنچے تھے۔ وہ چھپ کر حالات کا جائزہ لے ہی رہا تھا کہ عقب سے کسی نے اس کی گردن پر تلوار رکھ دی۔ اس کا اوپر کا سانس اوپر اور نیچے کا نیچے رہ گیا تھا۔ لشکر کے پہرے داروں نے اسے پکڑ لیا تھا، اور اب اسے بارگاہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں لے جا رہے تھے۔ اس کا ایک ایک قدم کئی من کا ہو چکا تھا۔ ہر قدم پر اسے اپنے کرتوت یاد آ رہے تھے۔ جنگ بدر، احد، خندق، خیبر سب اس کی آنکھوں کے سامنے ناچ رہی تھی۔ اسے یاد آ رہا تھا کہ اس نے کیسے سرداران مکہ کو اکٹھا کیا تھا، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کرنے کے لیے کیسے نجاشی کے دربار میں جا کر تقریر کی تھی کہ یہ مسلمان ہمارے غلام اور باغی ہیں، ان کو ہمیں واپس دو۔ کیسے اس کی بیوی ہندا نے امیر حمزہ کو اپنے غلام حبشی کے ذریعے شہید کروا کر ان کا سینہ چاک کر کے ان کا کلیجہ نکال کر چبایا، اور ناک اور کان کاٹ کر گلے میں ہار بنا کر ڈالے تھے، اور اب اسے اسی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے پیش کیا جا رہا تھا۔ اسے یقین تھا کہ اس کی روایات کے مطابق اس جیسے دہشت گرد کو فوراً تہہ کر دیا جائے گا۔ ادھر بارگاہ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اصحاب رضی اللہ تعالی عنہ جمع تھے، اور صبح کے اقدامات کے بارے میں مشاورت چل رہی تھی کہ کسی نے آ کر ابو سفیان کی گرفتاری کی خبر دی۔ اللہ اکبر! خیمہ میں نعرہ تکبیر بلند ہوا۔ ابو سفیان کی گرفتاری ایک بہت بڑی خبر اور کامیابی تھی۔ خیمہ میں موجود عمر ابن خطاب اٹھ کر کھڑے ہوئے اور تلوار کو میان سے نکال کر انتہائی جوش کے عالم میں بولے، اس بدبخت کو قتل کر دینا چاہیے۔ شروع سے سارے فساد کی جڑ یہی رہا ہے۔ چہرہ مبارک رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر تبسم نمودار ہوا، اور ان کے دلوں میں اترتی ہوئی آواز گونجی، بیٹھ جاؤ عمر، اسے آنے دو۔ عمر ابن خطاب آنکھوں میں غیظ و غضب لیے حکم رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت میں بیٹھ تو گئے، لیکن ان کے چہرے کی سرخی بتا رہی تھی کہ ان کا بس چلتا تو ابو سفیان کے ٹکڑے کر ڈالتے۔ اتنے میں پہرے داروں نے بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہونے کی اجازت چاہی۔ اجازت ملتے ہی ابو سفیان کو رحمت للعالمین کے سامنے اس حال میں پیش کیا گیا کہ اس کے ہاتھ اسی کے امامے سے اس کی پشت پر بندھے ہوئے تھے۔ چہرے کی رنگت پیلی پڑ چکی تھی، اور اس کی آنکھوں میں موت کے سائے لہرا رہے تھے کہ اچانک اصحاب رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک عجیب جملہ سنا، اس کے ہاتھ کھول دو اور اس کو پانی پلاؤ، بیٹھ جاؤ ابو سفیان۔ ابو سفیان ہارے ہوئے جواری کی طرح گرنے کے انداز میں خیمے کے فرش پر بچھے قالین پر بیٹھ گیا۔
پانی پی کر اس کو کچھ حوصلہ ہوا تو نظر اٹھا کر خیمہ میں موجود لوگوں کی طرف دیکھا۔ عمر ابن خطاب کی آنکھیں غصے سے سرخ تھی۔ ابو بکر ابن قحافہ کی آنکھوں میں اس کے لیے افسوس کا تاثر تھا۔ عثمان بن عفان کے چہرے پر عزیزداری کی ہمدردی اور افسوس کا ملا جلا تاثر تھا۔ علی ابن ابو طالب کا چہرہ سپاٹ تھا۔ اسی طرح باقی تمام اصحاب کے چہروں کو دیکھتا دیکھتا آخر اس کی نظر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ مبارک پر آ کر ٹھہر گئی۔ یہاں جلالت رحمت کے خوبصورت امتزاج کے ساتھ کائنات کی خوبصورت ترین مسکراہٹ تھی۔ کہو ابو سفیان کیسے آنا ہوا؟ ابو سفیان کے گلے میں جیسے آواز ہی نہیں رہی تھی۔ بہت ہمت کر کے بولا، میں اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں۔ عمر ابن خطاب ایک بار پھر اٹھ کھڑے ہوئے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ شخص مکاری کر رہا ہے، جان بچانے کے لیے اسلام قبول کرنا چاہتا ہے۔ مجھے اجازت دیجیے میں آج اس دشمن اصلی کا خاتمہ کر ہی دوں۔ ان کے منہ سے کف جاری تھا۔ بیٹھ جاؤ عمر۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نرمی سے پھر فرمایا، بولو ابو سفیان، کیا تم واقعی اسلام قبول کرنا چاہتے ہو؟ جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں۔ میں سمجھ گیا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کا دین بھی سچا ہے، آپ کا خدا بھی سچا ہے، اس کا وعدہ پورا ہوا۔ میں جان گیا ہوں کہ صبح مکہ کو فتح ہونے سے کوئی نہیں بچا سکے گا۔ چہرہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر مسکراہٹ پھیلی۔ ٹھیک ہے ابو سفیان، تو میں تمہیں اسلام کی دعوت دیتا ہوں اور تمہاری درخواست قبول کرتا ہوں۔ جاؤ تم آزاد ہو۔ صبح ہم مکہ میں داخل ہوں گے انشاءاللہ۔ میں تمہارے گھر کو، جہاں آج تک اسلام اور ہمارے خلاف سازشیں ہوتی رہی، جائے امن قرار دیتا ہوں۔ جو تمہارے گھر میں پناہ لے لے گا وہ محفوظ ہے۔ ابو سفیان کی آنکھیں حیرت سے پھٹتی جا رہی تھی اور مکہ والوں سے کہنا، جو بیت اللہ میں داخل ہو گیا اس کو امان ہے، جو کسی عبادت گاہ میں چلا گیا اس کو امان ہے، یہاں تک کہ جو اپنے گھروں میں بیٹھ گیا اس کو امان ہے۔ جاؤ ابو سفیان، جاؤ اور جا کر صبح ہماری آمد کا انتظار کرو اور کہنا مکہ والوں سے کہ ہماری کوئی تلوار میان سے باہر نہیں ہوگی، ہمارا کوئی تیر ترکش سے باہر نہیں ہوگا، ہمارا کوئی نیزہ کسی کی طرف سیدھا نہیں ہوگا جب تک کہ کوئی ہمارے ساتھ لڑنا نہ چاہے۔ ابو سفیان نے حیرت سے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف دیکھا اور کانپتے ہوئے ہونٹوں سے بولنا شروع کیا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ سب سے پہلے عمر ابن خطاب آگے بڑھے اور ابو سفیان کو گلے سے لگایا۔ مرحبا اے ابو سفیان، اب سے تم ہمارے دینی بھائی ہو گئے۔ ہماری جان اور مال ہمارے اوپر ویسے ہی حرام ہو گیا جیسے کہ ہر مسلمان کا دوسرے پر حرام ہے۔ تم کو مبارک ہو کہ تمہاری پچھلی ساری خطائیں معاف کر دی گئی اور اللہ تبارک تعالیٰ تمہارے پچھلے گناہ معاف فرمائے۔ ابو سفیان حیرت سے خطاب کے بیٹے کو دیکھ رہا تھا اور یہ وہی تھا کہ چند لمحے پہلے جس کی آنکھوں میں اس کے لیے شدید نفرت اور غصہ تھا اور جو اس کی جان لینا چاہتا تھا، اب وہی اس کو گلے سے لگا کر بھائی بول رہا تھا۔ یہ کیسا دین ہے، یہ کیسے لوگ ہیں؟ سب سے گلے مل کر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھوں پر بوسہ دے کر ابو سفیان خیمہ سے باہر نکل گیا اور دہشت گرد ابو سفیان کہ جس کے شر سے مسلمان آج تک تنگ تھے، انہی کے درمیان سے سلامتی سے گزرتا ہوا جا رہا تھا۔ جہاں سے گزرتا اس اسلامی لشکر کا ہر فرد، ہر جنگجو، ہر سپاہی جو تھوڑی دیر پہلے اس کی جان کے دشمن تھے، اب آگے بڑھ کر اس سے مصافحہ کر رہے تھے، اسے مبارکباد دے رہے تھے، خوش آمدید کہہ رہے تھے۔ اگلے دن مکہ شہر کی حد پر جو لوگ کھڑے تھے ان میں سب سے نمایاں ابو سفیان تھا۔ مسلمانوں کا لشکر مکہ میں داخل ہو چکا تھا۔ کسی ایک تلوار، کسی ایک نیزے کی اندھی، کسی ایک تیر کی نوک پر خون کا ایک قطرہ بھی نہیں تھا۔ لشکر اسلام کو ہدایات مل چکی تھی، کسی کے گھر میں داخل مت ہونا، کسی کی عبادت گاہ کو نقصان مت پہنچانا، کسی کا پیچھا مت کرنا، عورتوں اور بچوں پر ہاتھ نہ اٹھانا، کسی کا مال نہ لوٹنا۔ بلال حبشی آگے آگے اعلان کرتے جا رہے تھے، مکہ والوں
रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से आज तुम सब के लिए आम माफी का ऐलान है। किसी से इसके साबका अमाल की बाज़परस नहीं की जाएगी। जो इस्लाम कबूल करना चाहे वो कर सकता है, जो ना करना चाहे वो अपने साबका दीन पर रह सकता है। सबको इनके मजहब के मुताबिक इबादत की खुली इजाजत होगी। सिर्फ मस्जिद हराम और उसकी हदूद के अंदर बुत परस्ती की इजाजत नहीं होगी। किसी का जरिया माल छीना नहीं जाएगा। किसी को इसकी अर्जी जायदाद से महरूम नहीं किया जाएगा। गैर मुसलमानों के जान और माल की हिफाजत मुसलमान करेंगे। ए मक्का के लोगों, हिंदा अपने घर के दरवाजे पर खड़ी लश्कर इस्लाम को गुजरते देख रही थी। इसका दिल गवाही नहीं दे रहा था कि हजरत हमजा का कत्ल उसको माफ कर दिया जाएगा, लेकिन अबू सुफियान ने तो रात यही कहा था कि इस्लाम कबूल कर लो, सब गलतियां माफ हो जाएंगी। मक्का फतह हो चुका था। बिना जुल्म तशद्दुद, बिना खून बहाए, बिना तीर तलवार चलाए लोग जोक दर जोक इस आफाकी मजहब को इख्तियार करने और अल्लाह की तौहीद और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रसालत का इकरार करने मस्जिद हराम के ज़हन में जमा हो रहे थे। और तभी मक्का वालों ने देखा इस हजूम में हिंदा भी शामिल थी। ये हुआ करता था इस्लाम, ये थी इसकी तालीमात, ये सिखाया था हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की